أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم۔ آج بھی انشاءاللہ آج پارے کا درس قرآن ہے اور اسی کے ساتھ الحمدللہ قرآن مجید کا درس جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور اس کے فضل سے یہ درس قرآن جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ سورۃ الفجر کو فجر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا لفظ ہے اس میں والفجر آتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الفجر رکھا گیا۔ اور اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسمیں اٹھا کر کے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی طاق اور جف راتوں کی 9ویں ذی الحجہ سے مراد طاق رات سے یوم عرفہ ہے اور 10ویں ذی الحجہ سے مراد وہ ذی الحجہ کی 10ویں رات ہے، 10واں دن ہے جفت رات سے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد قوم ثمود کا تذکرہ کیا اور ان کے انجام کو بیان کیا کہ انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا۔ اس کے بعد آگے سورۃ البلد ہے، اس کے اندر اس کے پہلے آیت میں بلد آتا ہے، اس لیے اس کو بلد کہا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسمیں اٹھا کر کے فرمایا کہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ مشقت میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ سکون جو ہے وہ انسان کو موت کے بعد ملے گا۔ دنیا تو اس کے لیے دارالامتحان ہے، موت کے بعد اس انسان کو سکون ملے گا۔ آگے سورۃ الشمس، اس کو شمس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شمس کا معنی ہے سورج اور اس کا پہلا لفظ بھی شمس ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے 11 قسمیں کھا کر کے یہ فرمایا کہ انسان کے اندر گناہ کا مادہ اور گناہ کو کنٹرول کرنے کا بھی مادہ موجود ہے۔ آگے سورۃ اللیل واللیل اذا یغشی، اس سورت کے پہلے آیت کے اندر لیل کا لفظ آتا ہے، لیل کا مطلب ہے رات، اور اس وجہ سے اس کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کو بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے پر وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال، اور اسی طریقے پہ وہ ساتھ تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آگے سورۃ الضحیٰ ہے، اس کا پہلا لفظ میں سورۃ الضحیٰ آتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی انتہا کر دی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے کہا کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے محبوب کے ساتھ اتنے پیار اور محبت کے الفاظ بیان کیے۔ فرمایا کہ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ یتیم تھے، آپ اس وقت کو یاد کرو جب آپ راستہ بھول گئے تھے، ہم نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا تو اب کیسے چھوڑیں گے۔ آگے سورۃ الانشراح ہے، انشراح کا معنی ہے کھولنا۔ اس سورت میں شق صدر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک کو کھولا گیا تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اصول بیان کیا گیا ہے کہ پہلے انسان پر تنگی آتی ہے، پھر تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور ارشاد فرمائی گئی کہ جب مصروفیات ختم ہو جائیں تو اس کے بعد اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ، انابت اللہ کرنی چاہیے۔ آگے سورۃ التین ہے، اس سورت کے شروع میں 3 کا لفظ آتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ التین کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق کو بیان کیا، انسان کی پیدائش کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو بہترین قسم کے سانچے میں پیدا کیا، اس کو خوبصورت بنایا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خالقیت اور مالکیت اور احکم الحاکمین کو بیان کیا۔ آگے سورۃ العلق ہے، اس کی دوسری آیت میں علم الانسان ما لم یعلم، خلق الانسان ما لم یعلم کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام سورۃ العلق رکھا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت بھی ہے جو جس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے اندر
ابو جہل کی سرکشی کو بیان کیا گیا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اگر آج کے بعد دوبارہ روکا تو ہم ابو جہل کو اس کی پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ آگے سورۃ القدر ہے، اس سورت میں قدر کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور اسی طریقے پر اس کی قدر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات ایسی دی ہے جس کی عبادت کرنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 80-82 سال کی عبادت کرنے سے افضل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی عبادت کریں۔ آگے سورۃ البینہ، اس سورت کے اندر حتی تأتیہم البینہ آتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ البینہ کہا گیا۔ اور اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین جو ہیں یہ ناکام ہوں گے، یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دلائل کو دیکھ کر، ان کی باتوں کو سن کر، ان کے معجزات کو سمجھ کر کے بھی ایمان نہیں لا رہے، فرمایا یہ ناکام ہوں گے۔ آگے سورۃ الزلزال ہے، اور اس سورت کے اندر لفظ زلزال آیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت قیامت قائم ہوگی اور زمین جو ہے اور اسی طریقے پر پہاڑ جو اپنے اندر کی چیزوں کو باہر بیان کریں گے، تو فرمایا کہ اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وہ سچ تھا، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تھا۔ آگے سورۃ العادیات ہے، اس کا پہلا لفظ عادیات ہے، اس لیے سورۃ کو عادیات کہا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے گھوڑوں کی قسمیں اٹھا کر کہا کہ اے انسان اس گھوڑے سے سیکھ جو اپنے مالک کا کھاتا ہے، اور دریا ہو، جنگ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر وہ اپنے مالک کی لاج رکھتے ہوئے وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ کود جاتا ہے، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان تو اپنے رب کی کتنی نعمتوں کا استعمال کرنے کے باوجود تو اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے۔ آگے سورۃ القاریہ ہے، اس کا پہلا لفظ قاریہ ہے، اس وجہ سے اس کو قاریہ کہا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا ذکر موجود ہے کہ قیامت والے دن انسان کو پتہ نہیں ہوگا القاریہ ما القاریہ کہ قاریہ کیا ہے اور قاریہ کیا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کا اتنا سخت دن ہوگا کہ انسان کو کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ آگے سورۃ العصر، اس کی بھی پہلا لفظ عصر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ العصر کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ انسان کامیاب ترین ہے جس کے عقائد درست ہیں۔ اگر عقائد درست نہیں ہیں تو وہ انسان کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ آگے سورۃ الہمزہ ہے، اس کی آیت میں اس سورت میں ہمزہ لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الہمزہ کہا گیا ہے۔ اور اس سورت میں مال کی گنتی کا ذکر ہے، بخل کرنا، چغلیاں لگانا اور اسی طریقے پر لوگوں میں عیب نکالنا۔ فرمایا کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ بری انسان کی خصلتیں ہیں۔ اور سورۃ الفیل ہے آگے، اس سورت کے اندر لفظ فیل آتا ہے، اس وجہ سے اس کو فیل ہاتھی والوں کا تذکرہ کہ ابرا نے جس وقت بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہا، وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، تو فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں آؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ آگے سورۃ قریش، اور اس سورت میں بھی قریش کا لفظ آیا، اس وجہ سے اس کو قریش کہا گیا ہے۔ سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات رزق دیتے ہیں، امن بھی دیتا ہے، اب تقاضا یہی ہے کہ جو تمہیں رزق بھی دیتا ہے، جو تمہیں امن بھی دیتا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ آگے سورۃ الماعون ہے، اور اس سورت کے آخر میں لفظ معون آیا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الماعون ہے۔ اس سورت کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے، بخل، کنجوسی، نماز میں سستی اور کاہلی کرنا اور غفلت کرنا یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے۔ سورۃ الکوثر، اس سورت کے شروع میں لفظ کوثر آیا ہے، اور اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، اور آپ کا جو دشمن ہے عاص بن وائل سامی جیسے یہی ابتر ہیں، یہی انہی کا خاتمہ ہوگا کہ نہ کہ آپ کا۔ آگے سورۃ الکافرون، اس میں بھی سب سے پہلا جو لفظ آیا وہ کافرون ہے، تو اس وجہ سے اس کو کافرون کہا گیا ہے۔ یہ سورۃ الکافرون، یہ توحید
شرک، کفر اور حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس کے اندر جس وقت حضور علیہ السلام کو پیشکش کی گئی تو آپ نے ہم کو جواب دے دیا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آگے سورۃ النصر ہے، اس میں بھی نصر کا لفظ آیا ہے، اس وجہ سے اس کو نصر کہا گیا ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کا ذکر ہے اور لوگوں کا اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ اللہب، اس کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے اندر لہب کا ذکر آیا ہے کہ ابو رسول اللہ کا جو دشمن تھا ابو جہل اور اس کی بیوی جمیل جو تھی، ان کا ذکر موجود ہے کہ آپ کا جو دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے ذلیل اور رسوا فرمائیں گے، ان کا ذکر موجود ہے۔ آگے سورۃ الاخلاص، اس سورت میں عقائد میں سے بنیادی عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ جو دو صورتیں ہیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص، ان کو صبح کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان میں تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب صورتیں ہیں اور انہی کو صبح کی سنتوں میں ان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آگے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، دونوں صورتوں میں فلق اور ناس آیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کہا گیا ہے۔ آخری دونوں صورتوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے، اسی طریقے پر اس کو چاہیے جادو جنات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور اسی طریقے پر وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگے۔ سورت کی ابتدا، قرآن کریم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوئی۔ سورۃ الفاتحہ میں دو باتوں کا تقاضا تھا اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں دو باتوں سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جن دو باتوں کا تقاضا تھا وہ یہ تھی کہ مدد اور نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنی ہے، اور دوسرا صراط مستقیم اس پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے دعا کرنی ہے۔ جس کو اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت مل گئی اور صراط مستقیم مل گیا وہ انسان کامیاب ہے۔ آگے معوذتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دو چیزوں کی پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں مخلوقات کے شرور سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور اسی طریقے پر وسوسہ ڈالنے والے دینی معاملات میں جو لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ یہ جو قرآن مجید کا آج درس قرآن مکمل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس میں جو غلطی، کوتاہی، کمی زیادتی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عفو درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس درس قرآن کے آخر میں ایک دو دن کے بعد علماء کرام جو ہیں وہ اپنا بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت تک قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔